اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم سے پکا عہد لیا۔ بنی اسرائیل مدینہ میں بھی آباد تھے اور مدینہ کے آس پاس بھی۔ جب قرآن اتر رہا تھا تو اس میں صرف اہل ایمان کے لیے ہی نہیں، اہل کتاب کے لیے بھی یاد دہانی تھی، اور جتنی بار ان کا ذکر آتا ہے وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ اذ کا لفظ آتا ہے، یاد کرو وہ وقت۔ تو کس کو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے؟ اس وقت کے بنی اسرائیل کو اور اس کے بعد کے لوگوں کو بھی، کہ اپنی تاریخ کو دیکھو، اس وقت کو یاد کرو۔ کیوں؟ تاکہ وہ بات جو ان کے آباء و اجداد سے کہی گئی تھی اسے یہ بھی یاد کریں، جس پر انہیں عمل کرنے کے لیے کہا گیا اس پر یہ بھی عمل کریں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب لیا ہم نے تم سے پکا وعدہ۔ کس بات کا وعدہ؟ تورات پر عمل کرنے کا وعدہ۔ کب لیا گیا؟ جب ان کے اندر عمل کی کمزوری آ گئی، جب انہوں نے اللہ کی کتاب سے غفلت برتنا شروع کی، جب اللہ کی آیات کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا۔ اور کس طرح یہ وعدہ لیا گیا؟ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اٹھایا ہم نے تم پر طور کو، یعنی کوہ طور کو ان کے سروں کے اوپر چھتری کی طرح چھا کے ان سے عہد لیا گیا۔ سوچئے کہ ایک پہاڑ زمین سے اکھیڑا جائے اور اٹھا کر ان کے سروں پر مسلط کیا جائے۔ سورۃ الاعراف 171 میں آتا ہے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، اور جب ہم نے ان کے اوپر پہاڑ اٹھا کر چھتری کی طرح چھا دیا، ظلہ یعنی پورا سائبان جیسے ہوتا نا، جیسے آپ سمجھے کہ چھت کی طرح لیکن بغیر دیواروں کے۔ امیجن کرے تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ کسی میدان میں کھڑے ہیں اور یکا یک ایک پہاڑ اپنی جگہ سے اٹھتا ہے اور آپ کے سر پہ آ کے معلق ہو جاتا ہے۔ اس وقت کہا گیا خذوا ما آتیناکم بقوۃ، پکڑ لو، لے لو جو بھی ہم نے تم کو دیا ہے، تورات میں سے جو بھی تمہارے پاس ہے اسے قوت یعنی مضبوطی سے پکڑو۔ مضبوطی سے پکڑنے سے مراد صرف ہاتھوں کے ساتھ مضبوط زور سے پکڑنا نہیں کہ پوری طاقت لگا کے کسی چیز کو پکڑ لیا جائے۔ کتاب حصی طور پر بھی احتیاط کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ پکڑی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مانوی طور پر بھی، عملی طور پر بھی، اور یہاں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی اس کے اندر جو احکامات ہے، جو کچھ اس میں کہا گیا ہے اس کو پوری طرح لے لو، اس کے احکام کے معاملے میں غفلت نہ برتو، سستی نہ برتو، اس کو چھوڑ نہ دو، اس کو بھلا نہ دو، ایک طرف نہ رکھ دو، طاقوں میں نہ سجا دو۔ جیسے ماہر القادری کی ایک نظم آپ سب نے سن رکھی ہوگی جس میں وہ قرآن کا شکوہ لکھتے ہیں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، یعنی میری قدر و قیمت اور عظمت کیا رہ گئی کہ بس مجھے اونچی جگہوں پر سجا کے رکھ دیا گیا۔ اور اب حقیقت یہی ہے کہ ہم نے بھی اپنی کتاب کے ساتھ کیا کیا ہے، خوبصورت کیلیگرافی کے ساتھ اس کو ڈیکوریشن پیس بنا لیا گیا ہے، یا یہ کہ اس کو بہت عزت، ادب، تقدس، احترام کے ساتھ بہت سنبھال کے رکھ دیا گیا، اور کھولنے کی نوبت کم ہی آتی ہے۔ تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ پکڑو اس کو قوت کے ساتھ، اور صرف پکڑ ہی نہ لو بلکہ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، یاد رکھو اس کو جو بھی اس میں ہے۔ کسی بھی چیز کو یاد رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ شابش، بار بار پڑھنا، بار بار دہرانا، دیکھتے رہنا۔ یعنی اس کتاب کو زبان سے بھی اور عمل کے ساتھ دہراتے رہو، یعنی تمہاری زندگی اس کتاب کے ساتھ گزرنی چاہیے۔ کیوں ضروری ہے یہ؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب تمام انسانوں کو اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، تو وجہ کیا بتائی گئی کہ عبادت کیوں کرو؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آئے، خدا کا ڈر آئے، خدا کے احکامات کی اطاعت کا طریقہ آئے اور اس کی نافرمانی سے بچ سکو۔ یہی تقوی ہوتا ہے نا، اللہ کی اطاعت کرنا اور نافرمانی سے بچنا، تاکہ انسان آخرت کی مصیبت سے بچ سکے۔ لعلکم تتقون۔ اسی طرح قرآن مجید میں جہاں روزوں کی فرضیت کا ذکر آتا ہے،
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو عبادت کا مقصود کیا ہے؟ تقوی پیدا ہو. اس آیت سے کئی ایک باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. نمبر ایک یہ کہ اس میں بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا گیا کتاب پر عمل کرنے کا، کتاب کو پڑھنے کا اور اس پر عمل کرنے کا. نمبر دو کہ وہ وعدہ محض زبانی وعدہ نہیں تھا بلکہ عملی طور پر پہاڑ کو ان کے سر پہ مسلط کر کے وعدہ لیا گیا کہ مانتے ہو کہ نہیں، ورنہ یہ پہاڑ تمہارے سروں پہ گرے گا آ کے. یہاں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. وہ چاہے تو ایک کن کہہ کے پہاڑ کو اٹھا دے اور لوگوں کے سر پہ کھڑا کر دے اور بغیر کسی ٹیک سہارے کے اس کو کھڑا رکھے، ٹکائے رکھے. سمجھانا تو ضروری ہے. مثلاً آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ یہ کام کرو، اگر وہ نہیں کرتا تو آپ آنکھیں نکال کے کہتے ہیں یا کان پکڑ کے کہتے ہیں یہ کچھ، تو کیا نہیں کہنا چاہیے؟ کہنا چاہیے، تاکہ بڑے ہو کے وہ یہ نہ کہے کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں سمجھایا. آپ مجھے سمجھاتے تو اللہ تعالیٰ تو حجت تمام کر رہے ہیں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں بتایا نہیں گیا. بعض اوقات کسی کو صرف الفاظ اثر کر جاتے ہیں اور بعض لوگوں کو الفاظ کے ساتھ سختی بھی چاہیے ہوتی ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، ٹھیک ہے، جب تک آپ مسلمان نہیں تو آپ پہ جبر نہیں. جب آپ مسلمان ہو گئے تو پھر کیا ہے؟ جبر ہے. ماں باپ کا کیا فرض ہے کہ اگر بچے نماز نہ پڑھیں تو کیا کریں؟ چھوڑ دیں. کیا حکم ہے؟ 10 سال کا بچہ ہو جائے تو پھر مار کے بھی پڑھاؤ. اب کوئی کہے ایسی نماز کا کیا فائدہ جو مار کے پڑھائی جائے؟ کیونکہ ابھی اس کی عقل اتنی میچور نہیں کہ وہ اپنے نفع نقصان کو سمجھ سکے. ابھی اس کو نصیحت کے ساتھ مار کی بھی ضرورت ہے، حتیٰ کہ وہ عقل کی پختگی کی عمر کو پہنچ جائے، پھر اپنے خود فیصلہ کر لے کہ اسے کچھ کرنا ہے یا نہیں، پھر اللہ کے ہاں جواب دے. جب تک وہ چھوٹا ہے. تو بنی اسرائیل بھی ابھی اتنے میچور نہیں ہوئے تھے، تو ان کو صرف زبان سے نہیں بلکہ عملی طور پر ڈانٹ کے اور ایک پہاڑ سر پہ مسلط کر کے سمجھایا جا رہا ہے کہ لے لو اس کتاب کو مضبوطی سے. اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ بات صرف بنی اسرائیل کے لیے کہ عام حکم ہمارے لیے بھی ہے. ہمیں بھی اس سے نصیحت پکڑنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کتاب ہمیں دی ہے وہ پکڑنے کے لیے ہے اور مضبوطی سے پکڑنے کے لیے. یہ نہیں کہ انسان دل چاہے تو پڑھ لے، نہیں دل چاہتا تو نہ پڑھے. نہیں، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اسے پڑھتے رہو، اس کی تلاوت کرتے رہو. کچھ لوگ کہتے ہیں کیا فائدہ تلاوت کا؟ آپ کو نہیں پتا ہر وقت کیا ہمارے دل کا حال ایک ہی ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. دل الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے. وہی آیتیں آپ ایک دفعہ پڑھتے ہیں آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی، دوسری دفعہ وہی پڑھتے ہیں تو آپ رونے لگ جاتے ہیں، تیسری دفعہ پڑھتے ہیں پھر آپ اوپر سے گزر جاتے ہیں، چوتھی دفعہ کچھ اور حال ہوتا ہے. تو جس طرح روز انسان کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے، آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح کتاب کی اور ذکر جو ہوتا ہے نا تکرار کے لیے بھی، تو بار بار کرو، بار بار کرو. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، پڑھو بھی اور اس کو سمجھو بھی اور اس پر عمل بھی کرتے رہو. لعلکم تتقون. تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ تقوی پیدا کرنے کے لیے کتاب کو پکڑ کے رکھنا، اس کو بار بار پڑھنا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے. اور یہ بات بھی اس سے سمجھ میں آتی ہے کہ ایک نیکی دوسری نیکی کے ساتھ تعاون کرتی ہے، ملتی ہے. یعنی کتاب کا پڑھنا تقوی کے لیے، تقوی سے کتاب کی سمجھ، وہ پورا ایک سائیکل بن جاتا ہے. یعنی آپ میں تقوی ہے تو آپ کو ہدایت ملے گی، ہدایت آ گئی تو تقوی میں اضافہ ہوگا، پھر تقوی اور وہ مضبوطی آتی چلی جائے گی. اگر آپ نے سرکل کہیں سے بھی توڑ دیا تو پھر نہ تقوی رہے گا اور نہ ہی کتاب سے تعلق رہے گا. کیا سمجھ میں آیا؟ ایک بات اگر یاد رکھے تو کافی ہے اس پوری آیت میں سے، تقوی کے لیے کتاب سے تعلق ضروری ہے. خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون. تو کتاب میں تدبر، غور و فکر، اس کا پڑھنا، اس کا پڑھانا، اس کا علم حاصل کرنا، اس کا سیکھنا، یہ سب کیا ہے؟ تقوی کے حصول کا ذریعہ ہے. ثم تولیتم، پھر تم نے منہ موڑ لیا. ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم نے منہ موڑ لیا اس کے بعد، یعنی یہ پہاڑ سر پہ آنے اور اس اقرار کے کرنے کے بعد پھر بھول گئے تم. اور بھولنا انسان کی نیچر میں ہے، انسان بھول جاتا ہے. اور اللہ بہت غفور الرحیم ہے. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، پھر اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین، تو تم خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائے، تم لوزرز ہوتے. تو اس میں
بنی اسرائیل کو ملامت بھی کی جا رہی کہ دیکھو تم نے کیا کیا، وعدہ کر کے پھر گئے، عہد بھلا دیا. اور جب انسان اپنا عہد بھولتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی بندے کو پھر بھی مزید مہلت دے دیتا ہے، اور بونس دے دیتا ہے، اور چھوٹ دے دیتا ہے. کیونکہ اس وقت جیسے پہاڑ گرنے لگا تھا، ان کا نہیں آپ معاف کر دیں، ہم پکڑ کے رکھیں گے، آپ پہاڑ ہٹا لیں ہم سے. جب ہٹ گیا کچھ دن کے بعد پھر اسی ڈگر پہ آ گئے. اللہ تعالیٰ نے پھر یہ نہیں کیا کہ اچھا دوبارہ میں پہاڑ لا رہا ہوں. اللہ نے ان کو زندگی جتنی بھی ان کی تھی وہ گزارنے کا وقت اور مہلت دی. اگر ایسا نہ ہوتا اور ان میں سے کچھ لوگوں نے توبہ بھی کی ہوگی تو یہ جو ہمیں مہلت مل جاتی ہے نا، ہماری رسی دراز کر دی جاتی ہے اور ہمیں وقت مل جاتا ہے اور مواقع ملتے ہیں، یہ اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے. لیکن ہم اس کا کبھی شکر ادا نہیں کرتے. کتنی مرتبہ ہم بہت سے حادثوں سے نکل جاتے ہیں، ہمیں بار بار اللہ تعالیٰ چانس دے دیتے ہیں، ہم ایک چیز لیتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں، پھر تو یہ سب اس کا فضل ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں. اگر آج ہم اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ صرف اللہ کا فضل ہے کہ وہ اپنی فضل اور رحمت سے ہمیں دوبارہ پھیر کے یہاں لے آؤ. تو اس اللہ کے فضل اور رحمت پر بھی ہمیں شکر گزار ہوتے رہنا چاہیے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ، اب تاریخ کا ایک اور پہلو یاد کرایا جا رہا ہے، اور یقینی طور پر تم کو پتا ہے، تم اپنی ہسٹری کے اس واقعے کو جانتے ہو. کن کو کہا جا رہا ہے؟ اس دور کے موجود بنی اسرائیل کو ماضی کا سبق یاد دلایا جا رہا ہے. کون سا واقعہ؟ ان لوگوں کا واقعہ اعتدوا منکم فی السبت، جنہوں نے سبت کے دن، ہفتے کے دن کی خلاف ورزی کی تھی، حد سے بڑھ گئے تھے. اس واقعے کی تفصیل سورۃ الاعراف آیت 163 میں ملتی ہے، وہاں تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ بیان ہوا ہے. بات یہ ہے کہ جیسے مسلمانوں کے ہاں جمعہ کا دن معتبر ہے، کرسچنز کے ہاں اتوار کا ہے، تو اسی طرح یہود کے ہاں ہفتہ کا دن تھا. اور ان کے لیے پابندی یہ تھی کہ ہفتے کے دن وہ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے، انہیں ہر طرح کے کام کاج سے چھٹی کرنی ہوتی تھی. اب بات یہ ہے کہ بہت زر پرست اور دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے. ان کے لیے ایک دن کام کاروبار بند رکھنا بہت مشکل چیز تھی. 7 days a week کام کرنا چاہتے تھے. اب کیا ہوا کہ اللہ نے ان کو آزمایا. ان میں سے ایک گروہ ایک خاص بستی میں رہتا تھا جو سمندر کے کنارے تھی، جن کا کام مچھلیاں پکڑنا تھا. ان کا حکم یہ تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑو، لیکن ہوتا یہ تھا کہ ہفتے کے دن یہ مچھلیاں خوب اوپر آتی اور باقی دنوں میں اتنی مچھلیاں نہیں آتی تھی. تو اب کیا ہوا، انہوں نے ایک طریقہ سوچا، اور طریقہ کیا تھا کہ جمعے کے دن جال لگا دیتے، ہفتے کے دن کچھ نہیں کرتے، مچھلیاں خود ہی آتی رہتی جال میں، اور اتوار کے دن جال نکال لیتے اور خوب خوب مچھلیاں پکڑتے، خوب عیش کرتے. اور کیا کہتے، ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، تو معصوم لوگ ہیں، ہفتے کے دن تو کوئی کام ہی نہیں کیا ہم نے. یہ کیا تھا دراصل؟ ہیلا سازی. یہ انہوں نے ہیلا کی، اس کو کہتے ہیں ہیلا کرنا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اپنی امت کو اس سے منع کیا ہے. لا ترتکبوا مرتکبت الیہود فتستحلوا محارم اللہ بأدنى الحیل. وہ نہ کرنا جو یہود نے کیا کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو ہیلوں کے ذریعے اپنے لیے حلال کر لو. مثلا ایک ہیلا کیا ہے؟ ربا، سود کو لوگ تجارت سمجھ کر اپنے لیے حلال کر لیتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ انما البیع مثل الربا. تجارت میں بھی تو انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اس میں بھی ہم بینک کو پیسہ دے دیتے ہیں اور بینک جو ہے وہ ہمارے لیے بزنس کرتا ہے. اور حالانکہ دونوں کی سچویشن میں بہت فرق ہے، لیکن اس کو اس کے ساتھ ملا کے حرام چیزوں کو اپنے لیے حلال کر لیتے ہیں. اسی طرح بعض لوگ تو اور بھی آگے ایکسٹریم پہ پہنچے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں مشائخ کی زیارت ہمارے لیے حج ہے، اور ان کا نام قبلہ رکھا ہوا ہے، قبلہ فلان. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کے ساتھ ٹائٹل قبلہ رکھا ہوتا ہے، اور ان کے پاس آنے جانے کوئی وہ کیا کہتے ہیں حج کے برابر ثواب ہے، اور وہی حج ہو گیا ہمارا. اور اسی طرح پردہ جو ہے وہ تو دل کا پردہ ہوتا ہے، اور انسان کو اپنی نیت صاف رکھنی چاہیے. اور تو بہت سے احکام جو اللہ کے واضح احکامات ہیں ان کو ہیلوں کے ذریعے اور ایسی چال بازیوں کے ذریعے لوگوں نے اپنے لیے جائز قرار دے دی. اور بات یہ ہے کہ یہ انسان کے نفس کا شر ہوتا ہے، جب وہ کوئی غلط کام کرنا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو 100 بہانے دے کر حرام کو حلال کر لیتا ہے. بہرحال انہوں نے کیا کیا کہ ہفتے کے دن خوب مچھلیاں پکڑی. نتیجہ کیا نکلا؟ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. ہم نے کہا ذلیل بندر بن جاؤ. اللہ نے ان کی شکلیں مسخ کر دی، ان کو بندروں کی طرح بنا دیا. ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم میں تبدیلی کی تھی، ہیلے کے ذریعے حرام کو حلال کیا تھا، تو اللہ نے بھی ان کو
انسان کی بجائے بندر بنے. کہا جاتا ہے کہ ان کا جو عقل اور شعور تھا وہ انسانوں جیسا تھا, ایک دوسرے کی شکلیں بھی پہچانتے تھے, لیکن ان کا جو آؤٹ لک تھا وہ سارا بندروں کی طرح ہو گیا. اس آیت سے کئی ایک باتیں ہمیں پتہ چلتی. پہلی بات تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جو یہود تھے ان کو ان کی تاریخ یاد کرائی جا رہی تاکہ وہ نصیحت پکڑیں اور ایسا آئندہ کوئی کام نہ کرے جو ان کے آباء و اجداد نے کیا. دوسرا یہ کہ ہیلہ سازی کی حرمت بیان کی جا رہی ہے, کیونکہ ہیلے میں اللہ کی نافرمانی کے ساتھ دھوکہ بھی شامل ہوتا ہے. انسان دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے کہ میں ایسا نہیں کر رہا, حالانکہ وہ کر رہا ہوتا ہے, پریٹینڈ کر رہا ہوتا ہے. پھر یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی شخص عملی طور پہ خدا کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے لیکن تعویلوں سے ظاہر کر رہا ہے کہ وہ اللہ ہی کی بات مان رہا ہے, تو یہ سب سے بڑی گمراہی ہے. یہ گمراہی کی ایک قسم ہے. کیا کہ اللہ کا حکم نہ ماننا لیکن اپنی تعویلوں اور باتوں اور اپنی چرب زبانی سے ثابت کرنا کہ میں ہی سب سے بڑا عبادت گزار ہوں اور میں ہی فرما بردار ہوں. تو یہ چیز سخت ناپسندیدہ ہے. اگر کوئی غلطی کر رہا ہے انسان اور وہ کہ میں غلط ہوں, آئی ایم رانگ, تو یہ قصور کم ہے. لیکن غلطی کر کے جسٹیفیکیشن دینا اور غلطی کو سچائی ثابت کرنا یہ انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے, کیونکہ اصلاح ہو ہی نہیں سکتی نا. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی عقل مسخ ہو چکی ہوتی ہے. ویسے دیکھنے تو اپنے آپ کو بڑا سمارٹ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اوور انٹیلیجنٹ ہیں اور بہت سمارٹ ہیں, لیکن یہ عقل مندی نہیں ہوتی. عقل مندی کیا ہے کہ انسان اللہ کی بات کو ویسا ہی لے جیسا اس نے کہا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ آیات کا کچھ سے کچھ مفہوم بنا دیتے ہیں اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت سمجھدار ہیں. حالانکہ سمجھداری کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کو ایز اٹ از لیا جائے, اپنی مرضی سے اس میں تبدیلی نہ کی جائے, ورنہ کیا نتیجہ نکل سکتا ہے کہ انسان اللہ کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو کر رہ جاتا ہے. صرف یہ نہیں کہا کہ بندر بن جاؤ, ساتھ ہی کیا کہا, ذلیل بندر بنو. آپ دیکھیے تھوڑی دیر کے لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی حادثے کے نتیجے میں, جلنے کے نتیجے میں, کسی وجہ سے انسان کی شکل میں تبدیلی آ جاتی ہے. ایسا ہو جاتا ہے بعض اوقات, کوئی کٹ لگ جاتا ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, خدا نخواستہ کوئی آنکھ ضائع ہو جاتی ہے, تو اس کے بعد لوگ کیا محسوس کرتے ہیں. چلیے وہ تو ایک بڑا حادثہ ہے, اگر وہ ہی نہیں, عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب انسان بیمار ہو جاتا ہے یا بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کا وہ حسن نہیں رہتا جو جوانی میں ہوتا ہے, تو پھر لوگوں کو کیا محسوس ہوتا ہے, کیا محسوس ہوتا ہے جس کے ساتھ یہ ہوتا ہے اس کو کیسا لگتا ہے. ذرا حقیقت کی سطح پہ اتر کے دیکھیں کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے منہ پہ کوئی چیز نکل آئی ہے, چھپے گا, چھپتا ہی نہیں. کبھی کپڑے سے چھپاتے ہیں, بعض وقت کسی کے بال اتر جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, یہ کہتی ہے کہ کل ان کے ہاتھ سے انک ان کے منہ پہ لگ گئی تو 2-3 لوگوں نے ان کو اشارے سے کہا کہ انک لگی ہوئی ہے, تو کہتی ہے کہ میں باقاعدہ منہ کو چھپا کے واش روم تک گئی. یہی ری ایکشن ہوتا ہے نا کہ جب پتہ چلے کہ منہ پہ وہ ہو گیا ہے جو اچھا نہیں لگ رہا تو انسان فوراً چہرہ چھپاتا ہے. جو مجرم لوگ ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا فوراً اپنا منہ چھپا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر ذلت کا پردہ آتا ہے. تو خود سوچیں کہ جب ان کے شکلیں بگڑ کر بندر بنی ہوگی تو ان کے لیے کتنی رسوائی اور شرمندگی اور اس کی بات ہوگی. آپ نے بعض اوقات دیکھا ہوگا کہ فوٹو شاپ کے ذریعے لوگ کچھ لوگوں کی, لیڈرز کی شکلیں بگاڑ کے کچھ سے کچھ بنا کے ان کو پیش کرتے رہتے ہیں, اور بعض لوگ تو اپنی بھی بگاڑ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ یہ خلق میں تبدیلی ہے. اللہ کے سوا کسی کو حق نہیں کہ وہ خواہ وہ تصویر کے ذریعے ہی کچھ اس طرح کے بگاڑ پیدا کرے. آج کل بچے اس کو بڑا کول سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی شکل کو الٹا سیدھا بنا کے بہت ہم ذہین ہیں اور بہت ہم کو ٹرکس آتے ہیں, کیا سے کیا کر سکتے ہیں, لیکن یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں. تو انہیں کہا گیا کہ ذلیل بندر بن جاؤ, اور اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس طرح کے شکل کا بگاڑ انسان کے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب بھی ہے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ بہت غلط کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کے چہروں پہ ایک خاص قسم کی کرختگی سی آ جاتی ہے, کیونکہ چہرے دل کے عکاس ہوتے ہیں. تو انسان کو غلط کام کرتے ہوئے ڈرنا چاہیے کہ وہ چھپ نہیں سکتا, وہ چہروں پہ آ جائے گا. نفرتیں, محبتیں, سب کچھ چہروں پہ آ جاتی ہیں. اسی طرح اللہ کے احکامات کی نافرمانی چہروں پہ آ جاتی. چہرے بتاتے ہیں فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا, تو ہم نے ان کو عبرت ناک چیز بنا دیا اس دور کے لوگوں کے لیے اور بعد کی جنریشنز کے لیے بھی.
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کا ذکر کیا نا. وما خلفہا وموعظۃ للمتقین، اور متقین کے لیے ہم نے نصیحت کا ذریعہ بنایا. اب یہاں آپ دیکھیے کہ کچھ لوگوں کے لیے نکال ہے اور کچھ لوگوں کے لیے موعظہ ہے. بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص عمل نہیں کرتا تو بسا اوقات اس کی سزا آخرت میں ہوتی ہے، لیکن دنیا میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ایسی ایسی چیزوں سے دوچار کرتے ہیں کہ جس سے وہ خود بھی سبق سیکھے. یعنی جیسے کہتے ہیں نا، اس کو جھٹک کے جھنجھوڑ کے اس کو کسی حادثے سے گزارتے ہیں تاکہ وہ ہوش میں آئے. اور بعض اوقات صرف اس کے اپنے لیے نہیں، وہ واقعہ دوسروں کے لیے بھی عبرت کا واقعہ ہو جاتا ہے. یعنی کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کے صرف اپنے لیے سبق نہیں ہوتی، دوسروں کے لیے بھی سبق بن جاتی. لوگ مدتوں اس کو یاد کر کر کے دوسروں کو نصیحت دلاتے ہیں. اور ایسے کئی ایک واقعات ہوتے ہیں، سورۃ یوسف میں آتا ہے، ان کے واقعات میں عبرت ہے عقل والوں کے لیے. ہر کہانی کا ایک مورل ہوتا ہے نا. عام طور پہ کیا کہتے ہیں، ایک سٹوری بیان کی جاتی، پھر کہتے ہیں واٹس دا مورل ان دس سٹوری. اسی طرح اس کہانی میں بھی کیا ہے، عبرت ہے کہ ہم اس سے سبق سیکھیں. اور یہ عبرت جو ہے یہ عوام الناس کے لیے ہوتی. عوام الناس کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ جیسے ٹیلی ویژن پہ کوئی خبر آتی ہے کہ فلاں جگہ پر یہ ہو گیا. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت شدید قسم کے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. اچھا، لوگ اس کو پڑھتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے عبرت پکڑتے ہیں. عبرت کیا؟ اچھا اس طرح نہیں ڈرائیونگ کرنی، یہ عبرت پکڑتے ہیں نا. زیادہ سے زیادہ اینالائز کرتے رہتے ہیں کہ وجہ کیا ہوئی، گاڑی کا ماڈل کیسا تھا، اور ڈرائیونگ کیسی تھی، ڈرنک تھا ڈرائیور یا نہیں، کیا تھا اور کیا نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں وہ ڈرائیو کرتے ہوئے ڈرنک نہیں کرنا، بس وہ اتنا ہی سیکھتے ہیں اس سے. یہ عبرت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو متقین ہوتے ہیں وہ نصیحت پکڑتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ وہ ان کے عمل کو بدل دیتی ہے. کچھ لوگ ایسے واقعات سے صرف ظاہری اسباب اس میں ڈھونڈتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں اللہ کا بھی اذن ہے یا مشیت ہے یا اللہ کی طرف سے یہ ہوا. اللہ کی بات ایک طرف رکھتے ہیں. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اس سے نصیحت لیتے ہیں اور ان کی پوری زندگی تبدیل ہو جاتی ہے اس سے، اور یہ متقین ہوتے ہیں. اسی لیے یہاں ایک نکال کہا گیا اور ایک موعظہ کہا گیا. نصیحت صرف متقی اٹھاتے ہیں. آپ دیکھیے کہ موعظہ بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک کونی اور شرعی. قرآن بھی موعظت ہے. سورۃ یونس میں آتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یعنی آیات جو ہیں یہ بھی موعظہ ہوتی ہیں. اور اس طرح کے واقعات بھی موعظہ ہوتے ہیں، نصیحت ہوتے ہیں. تو جو لوگ عوام الناس ہوتے ہیں وہ کسی بھی واقعے سے صرف سرسری اور ظاہری اور وقتی سبق لیتے ہیں. لیکن جو متقی ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کی پہچان ہوتی ہے، جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، جن کے دل نرم ہوتے ہیں، وہ ایسے واقعات سے دور تک متاثر ہوتے ہیں اور وہ ان کی پوری زندگی میں تبدیلی کا سبب بن جاتے ہیں. غیر متقی کو قرآن اور ایسے واقعات کوئی سبق نہیں سکھاتے، ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں لاتے. لیکن متقی انسان کا حال فرق ہوتا ہے. سمجھ آئی؟ ایک ہی واقعہ ہے، ایک ہی چیز ہے. ایک شخص ایک نظر سے دیکھ رہا ہے، دوسرا دوسری نظر سے دیکھ رہا ہے. فرق کہاں ہے؟ نظر میں یا دل میں؟ دل میں. اور تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. میٹھا پانی ایک شخص کو میٹھا لگتا ہے، دوسرے کو کسالا لگتا ہے، کڑوا لگتا ہے. فرق کہاں ہے؟ ٹیسٹ میں. پانی تو میٹھا ہی ہے. اگر کسی واقعے سے ہمارا دل نہ لرزے، قرآن کی آیتوں سے ہم سبق نہ سیکھیں، ہمارے دل کے اندر نہ اترے، تو فکر کرنی چاہیے نا کس بات کی؟ کہ تقویٰ نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ دل نرم ہو، اللہ کا خوف ہو، اور پھر انسان قرآن پڑھے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نہ بہے. ایک ہی قرآن ہوتا ہے. کچھ لوگ سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ سنتے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کہا کیا گیا ہے. اسی لیے دعا مانگتے نا آپ، اعوذ بک من قلب لا یخشع. اللہ میں ایسے دل سے پناہ چاہتی ہوں کہ جو ڈرے نہ، دبے نہ، عاجزی نہ اختیار کرے. اب ایک اور واقعہ ہے، اور وہ واقعہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل کا ایک شخص مارا گیا، قاتل کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا. قرآن نے صحیح احادیث میں کوئی پتہ نہیں چلتا کہ وجہ کیا تھی مارے جانے کی، کس نے مارا، کیا ہوا. بہرحال یہ پتہ چلتا کہ
مارا گیا. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا. جب قاتل کا پتہ نہ چلا تو عام طور پہ ایسا ہوتا نا کہ جب مجرم کا پتہ نہ چلے تو لوگ ایک دوسرے کو بلیم کرنے لگتے, کس نے کیا کس نے کیا کس نے کیا. ایک قبیلہ ایک سے دوسرا پہلے کو بلیم کر رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کا حل بتایا کہ تم ایک گائے ذبح کرو اور گائے کا ایک حصہ مقتول کے جسم پہ مارو اور اس سے معاملہ صاف ہو جائے گا, پتہ چل جائے گا. یہ حکم سنتے ہی بنی اسرائیل چونک اٹھے, گائے ذبح کرے. اب ہوا کیا, اس کی تفصیل آپ دیکھیے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا, بنی اسرائیل سے, ان اللہ یأمرکم, کہ اللہ تم کو یقینی طور پہ حکم دیتا ہے, ان تذبحوا بقرہ, کہ گائے ذبح کرو. بنی اسرائیل فرعونیوں کے ساتھ رہ کر گائے کی محبت میں مبتلا ہو چکے, کیونکہ وہ گائے کی پوجا کرتے تھے. بہت سی مشرک قوموں میں گائے کی پوجا ہوتی, وہ بھی گائے کی پوجا کرتے تھے. تو ان سے کہا گیا کہ تم گائے ذبح کرو. گائے کی محبت کی وجہ سے بچڑے کو معبود بنا بیٹھے تھے نا, یہ پیچھے آپ نے دیکھا. تو اس محبت کو دل سے نکالنا تھا کہ اس کو ذبح کرو. قالوا اتتخذنا ہزوا, کہنے لگے تو ہمیں نشانہ مذاق بناتا ہے, ہم سے کہہ رہے گائے ذبح کرو, یہ کیسے ہو سکتا ہے. حالانکہ پیغمبر کسی کا مذاق نہیں اڑایا کرتے, اور خاص طور پر اللہ کے احکامات سنانے میں کبھی بھی مذاق کا طریقہ اختیار نہیں کر سکتے. قال اعوذ باللہ, بولے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں, ان اکون من الجاہلین, کہ میں جاہلین میں سے ہو جاؤں, میں ناسمجھ لوگوں میں سے ہوں, بے وقوف لوگوں میں سے ہوں. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حکم کی تعظیم ضروری ہے. اور اللہ کے حکم کی تعظیم کیا ہے کہ جب اللہ کی آیات پڑھی جائیں تو اس وقت سنجیدگی اختیار کی جائے. اللہ کی آیات سناتے وقت ایک خاص وقار قائم رکھا جائے. اللہ کی آیات کو مذاق نہ بنایا جائے. بعض لوگ ان کو لطیفوں میں استعمال کرنے لگتے ہیں, یا غیر سنجیدہ باتیں کرتے ہیں قرآن کے بارے میں, یا غیر موضوع جگہ پر ان کو کوٹ کرتے ہیں جس سے لوگ ہنسنا شروع کر دیں. تو یہ جاہلین کا کام ہوتا ہے, اور پیغمبر ایسا نہیں کیا کرتے. ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کس طرح لوگوں کے الزام کا جواب دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اتتخذنا ہزوا, تو یہ جواب میں لڑائی نہیں شروع کر دیتے. ان کا کتنا خوبصورت انداز, اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. یہ نہیں کہا کہ میں مذاق نہیں اڑا رہا, یا اسے مذاق نہ سمجھو. کیا کہا, بہت باوقار انداز ہے, اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, کہ میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں. یعنی میں جو کہہ رہا ہوں وہ سنجیدہ ہے اور حق بات ہے, اور یہ اللہ کا حکم ہے. حیل و حجت مت کرو, جو کہا جا رہا کرو. اب بنی اسرائیل کا رویہ آگے دیکھیے. پیغمبر اتنی سنجیدگی سے بات کر رہا, وہ کہہ رہا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی, اپنے رب سے جا کے دعا کرو, وہ ہمیں اچھی طرح واضح کرے کہ گائے کیسی ہو. پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح تکبر کا انداز ہے, اور بے رخی کا, اور بے وفائی کا, جفا کا انداز. جاؤ تم اپنے رب سے دعا کرو. واٹ از دس؟ قال انہ یقول. اب دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں قبول ہوتی تھی. موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں اپنے رب سے بات کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی بات سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں, فوری طور پہ جواب آتا ہے. انہ یقول انہا بقرۃ, اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہ ایک گائے ہے. لا فارد, نہ بوڑھی ہے, ولا بکر, اور نہ جوان. اوان بین ذالک, درمیانی عمر کی گائے ہے. جواب مل گیا. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے پھر کہتے ہیں فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ, اے میری قوم کر گزرو جو تمہیں کرنا چاہیے, جو حکم ملا ہے اسے پورا کرو. تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ایک تو بنی اسرائیل کی سرکشی, تکبر, اللہ اور رسول کا احترام نہ ہونا, اور پھر جواب ملنے پر بھی مطمئن نہ ہونا. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں قبول ہوتی تھی, اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بہت پیارے پیغمبر تھے جو اس بات میں حیا بھی محسوس کرتے تھے کہ بار بار اللہ کے پاس جا کر قوم کی حجت بازی سامنے رکھے, لیکن مجبور ہوتے تھے ان کے ہاتھوں, اور وہ ان کی بات مانتے نہیں تھے. یہ جو بات ہے نا فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ, یہ صرف ان کے لیے نہیں, ہم سب کے لیے ہے. کیا ہے؟ پڑھیے اس کو ذرا. فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ, کرو جو کرنے کا حکم ملا ہے, کر ڈالو. حجت بازی نہیں. سمعنا وَأَطَعْنَا, ہم نے سنا, ہم نے مان لیا. فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ, مقصد پہ نظر رکھو. اور نیکی کے بارے میں دیر نہیں کرنی چاہیے انسان کو کبھی. ہمیں کیا حکم ملا ہے؟ قرآن مجید میں آتا ہے سارعوا الی مغفرۃ, جلدی سے دوڑو مغفرت کی طرف. والسابقون السابقون ففروا الی اللہ, دوڑو اللہ کی طرف. ایک اور جگہ پر آتا ہے وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون,
مقابلہ بازی کرنے والوں کو ان چیزوں میں مقابلہ کرنا چاہیے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے اللہ کی بات ماننی چاہیے، نہ کہ حجت بازی کر کے انسان ٹالے. یہ منافقین کی صفت ہوتی ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو سستی کر کے ٹال مٹول کر کے ادھر ادھر ہوتے ہیں. لیکن اہل ایمان کیا ہوتے ہیں؟ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا. کہاں باز آنے والے، کہاں ٹلنے والے، حجت باز. پھر کہنے لگے اچھا ذرا ہمیں یہ تو بتائیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو. قال انه يقول انها بقرة صفراء. موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، پوچھ کر پھر آتے ہیں، پھر بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ زرد رنگ کی گائے ہے. فاقع لونها، خوب چمکیلا رنگ ہے اس کا. تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہے، یعنی جو دیکھے خوش ہو جائے. تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ وہی بنی اسرائیل کی حجت بازی، حکم ماننے میں ٹال مٹول کرنا. اور یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ بہت سی چیزیں دیکھنے سے انسان کو خوشی حاصل ہوتی ہے، یعنی خوبصورتی انسان کو متاثر کرتی. اب دیکھیے کہ بہت سی چیزیں، جب ٹیلی ویژن نہیں تھا، کیمرہ نہیں تھا، تصویروں کا دور نہیں تھا، تو اس وقت انسانوں کی معلومات زیادہ تر سنی ہوئی چیزوں پر بیسڈ ہوتی تھی. اسی لیے قصہ گوئی اور کہانیوں کا بہت رواج ہوتا تھا، اور لوگ اپنی امیجنیشن سے کام لیتے تھے، شاید اس طرح اپنی عقل بھی زیادہ استعمال کرتے تھے. بہرحال اب کیا ہے، بہت سی چیزیں صرف سنی نہیں جاتی بلکہ دیکھی بھی جاتی، اور دیکھنے کا اپنا ایک لطف ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک پکچر از ورتھ 1000 words. دیکھا اور سنا برابر نہیں. قیامت کے دن جنت میں جانے کے بعد بھی، ساری نعمتیں ملنے کے بعد، مغفرت ہو گئی، جہنم سے رہائی ہو گئی، سب کچھ مل گیا، لیکن ان سب چیزوں پر حاوی اور ابو جو خوشی ہوگی وہ ہے اللہ کا دیدار. اس کو دیکھ کر ہر چیز بھول جائے گی بندوں کو، اور باقی ساری نعمتیں حقیر ہو جائیں گی. قرآن مجید میں کفار کے بارے میں آتا ہے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کہ وہ اپنے رب کے دیدار سے محروم رکھے جائیں گے، رب کو دیکھ نہ سکیں گے. امام ابن تیمیہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حجاب ایک عذاب ہے، یعنی اللہ سے حجاب، یعنی اللہ تعالی کا لوگوں سے اپنے آپ کو چھپانا، یہ کیا ہے؟ کفار کے لیے عذاب کی بدترین شکل ہے، کہ سب سے زیادہ خوبصورت ترین چیز سے کہ دیدار سے محروم ہو گئے. یہ جو ہمارے اسلام میں پردے کا کانسیپٹ ہے نا، یعنی عورت جو ہے وہ سب سے خوبصورت چیز ہے دنیا کی، اور اس کو اپنے آپ کو چھپا کے رکھنا چاہیے، یہ بھی اسی وجہ سے ہے، کیونکہ دیکھی ہوئی چیز متاثر کرتی ہے انسان کو. یعنی جو دیکھنا ہے اس کے پیرالل کوئی بھی چیز نہیں. تو اسی طرح یہاں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف یہ نہیں کہتے کہ وہ ایک پیلے رنگ کی گائے ہے اور ایسی اور ویسی، نہیں، تسر الناظرین، جسے دیکھ کر تم خوش ہو جاؤ. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں بیان کرے وہ کیسی، کام کرنے والی ہے یا نہیں ہے. ان البقرہ تشابہ علینا، گائے ہم پر مشابہ ہو گئی. وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک اگر اللہ نے چاہا ضرور پا لینے والے ہیں، ہمیں ضرور مل ہی جائے گی. ایک حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ کی کہ اگر بنی اسرائیل انشاءاللہ نہ کہتے تو قیامت تک وہ گائے نہ پاتے. تو اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ انشاءاللہ کہنے کا بہت بڑا فائدہ ہے. جب انسان سچی نیت سے انشاءاللہ کہتا ہے تو اللہ اس سے وہ کام کروا بھی لیتا ہے. جب ہماری نیت خراب ہوتی ہے، جس کام کو نہ کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ کہتے ہیں وہ کام نہیں ہوتا پھر. تو انشاءاللہ کہنے کا تو اللہ پہ توکل کا ایک اظہار ہے، لیکن حقیقت میں ایک دعا بھی ہے. قال انه يقول انها بقرة لا ذلول، اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے آ کے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایک گائے ہے، لا ذلول تثیر الارض، جس کو ہل چلانے کے لیے ٹرین نہیں کیا گیا، اسے کام میں نہیں لگایا گیا. ولا تسقی الحرث، اور نہ وہ کھیتی کو پانی پلاتی. مسلمۃ، صحیح سلامت ہے، محفوظ ہے، بے داغ ہے، لا شیۃ فیہا، سپاٹلیس ہے. قالوا الآن جئت بالحق، کہنے لگے ہاں اب لایا ہے تو حق، اب ہمیں پتا چلا کہ وہ گائے کیسی ہے، حالانکہ حق تو پہلی بار ہی آ چکا تھا. ہمارے دین میں بہت زیادہ سوال کرنے سے دین کے معاملات میں منع کیا گیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم،
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مت پوچھو ان چیزوں کے بارے میں کہ اگر تم پہ ظاہر کر دی جائے تو تم کو بری لگے. یعنی دین میں غیر ضروری بحث مباحثہ کھود کرید، اس سے دین مشکل ہو جاتا ہے. سادہ دین کو بوجھل نہ بناؤ، مشگافیاں نہ کرو، دین میں مشکلات پیدا نہ کرو. حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. حدیث میں آتا ہے سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ کرہ لکم ثلاثا قیل وقال واضاعۃ المال وکثرۃ السؤال. اللہ نے تمہارے لیے قیل و قال یعنی کہا گیا، اس نے کہا، ہی سیڈ شی سیڈ، اور مال ضائع کرنے کو اور بہت کوسچننگ کو ناپسند کیا. اللہ کو یہ پسند نہیں. بات یہ ہے کہ جب لوگوں کے اندر عمل کی نیت نہیں رہتی نا، عمل کا شوق نہیں ہوتا، تو پھر وہ صرف عمل سے بچنے کے لیے ہیل و حجت کرتے رہتے ہیں، ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں. اچھا سوال وہ ہوتا ہے کہ جو انسان کو عمل کی طرف لے جائے، عمل کی قوت دے. اور غیر ضروری سوال یہ ہوتا ہے جس کا عمل سے کوئی تعلق نہ ہو. مثلا نوح علیہ السلام کی کشتی کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے. اگر کوئی یہ پوچھے کہ اس کی لمبائی کتنی تھی، چوڑائی کتنی تھی، تو یہ غیر ضروری سوال ہے. تو جس حد تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت سی چیزوں کی معلومات ہمیں دی، ہمارے لیے وہی کافی ہے. اس سے زیادہ ہمارے پاس ذریعہ ہی کوئی نہیں، کوئی غیب کا علم نہیں کہ ہم اب جا کے پرانی چیزوں کو کہیں سے نکال. ہاں اگر کوئی نظر آ جائے تو اس کی الگ بات ہے. فذبحوها، پھر انہوں نے اس کو ذبح کر ہی ڈالا. وما کادوا یفعلون، اور وہ قریب نہ تھا کہ ایسا کرتے، وہ کرنے والے تھے نہیں. تو اس آیت سے بنیادی طور پر کیا پتہ چلتا ہے کہ دین میں جتنے زیادہ سوال کیے جائیں اتنے ہی عمل زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. لہذا ضروری ہے کہ انسان جتنی بات پتہ چلے اتنی کو لے لے اور عمل کر لے. اب وہ واقعہ بتایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، جب تم نے ایک جان کو قتل کیا. فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر تم اس میں ایک دوسرے کو بلیم کرنے لگے. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ نکالنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے. اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان اگر برے کام چھپ کے بھی کرتا ہے تو اللہ اس کو ظاہر کر دیتا ہے. اب دیکھیے کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ ہمارے ہی اندر ریکارڈ ہو رہا ہے. جو ہمارا دل ہے نا، یہ ہارڈ ڈسک کی طرح ہے. جیسے کمپیوٹر ہوتا ہے نا، تو آپ کچھ بھی ٹائپ کریں تو کہاں سیو ہو جاتا ہے؟ ہارڈ ڈسک میں سیو ہو جاتا ہے. اب آپ اس کی فائل بنا لیتے ہیں، جس کو کلک کرتے ہیں کھل جاتی. اور لوگوں سے چھپانے کے لیے آپ ان کو کوڈ کر دیتے ہیں کہ کوئی ہماری فائل نہ کھولے. لیکن اللہ کے لیے ڈی کوڈ کرنا کچھ بھی مشکل نہیں. تو اس آیت سے بہت بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ انسان غلط کام نہ کرے، خواہ چھپ کری کیوں نہ، کیونکہ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ نکال کے رکھے گا جو بھی تم چھپاتے. اور قیامت کے دن یوم تبلی السرائر، سارے راز کھول کے بیان کر دیے جائیں گے، سامنے لے آئے جائیں گے. لا تخفى منکم خافیہ، کوئی چھپی ہوئی چیز چھپی نہ رہے گی. اور اس دن کی ذلت اور رسوائی انسان کے لیے کیا ہے کہ چھپی ہوئی چیزیں سامنے آ جائیں. یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ انسان کے عیبوں پر پردہ ڈال دے. فَقُلْ اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا اس کا بعض حصہ اس پہ مارو. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اللہ اسی طرح مردوں کو زندہ کر دے گا. یعنی جیسے اس مقتول کو زندہ کر دیا گیا، کیونکہ کہا جاتا ہے جو ہی وہ گائے کا ٹکڑا مارا، مقتول اٹھ بیٹھا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا. اس واقعے سے اللہ تعالیٰ سبق سکھانا چاہتے تھے بنی اسرائیل کو کہ تمہارا جو آخرت پر ایمان کمزور ہو چکا ہے، تو اس واقعے سے سبق سیکھو. قیامت کے دن اللہ تم کو اسی طرح اٹھا دے گا. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور وہ دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل سے کام لو، تم سمجھو، بات کی حقیقت کو پاؤ، غور کرو. تو اس گائے کے واقعے سے بہت سے سبق ملتے ہیں، جن میں سے ایک تو یہ ہے کہ انسان کو اللہ کا حکم سیدھا سیدھا مان لینا چاہیے، دین میں بہت حجت بازی نہیں کرنی چاہیے. ایک اور بات یہ ہے کہ اس میں دوسری زندگی کا ثبوت بھی ملتا ہے. وہ سمجھ گئے تھے کہ گائے کو ذبح کرنا، جو ان کا معبود ہے خدا نخواستہ وہ اس کو ذبح کر دیں تو اس سے مقتول کا قاتل پتہ چل جائے گا. تو اللہ نے اپنی نشانی دکھا دی کہ تم سمجھتے تھے کہ گائے کو ذبح کر کے مصیبت آئے گی، معبود کے ساتھ بدسلوکی کی ذبح کی شکل میں تو کوئی شامت آ جائے گی. دیکھو اللہ نے تمہارا ایک بہت بڑا مسئلہ جس کی وجہ سے مزید قتل ہو جاتے، قاتل کا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے،
بہت سا فساد ہو جاتا، اس سے تمہیں نکال لیا. یعنی گائے کا ذبح ہونا مقتول کے زندہ ہونے کا سبب بن گیا. ایک اور بات یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ مقصد پر نظر رکھنی چاہیے کہ جس مقصد کے لیے جو حکم دیا جا رہا ہے اس کو انسان پورا کرے اور ادھر ادھر کی فالتو باتوں سے بچے، فوکسڈ رہے. اور سب سے بڑا سبق یہ کہ قیامت کے دن اللہ ہم سب کو دوبارہ زندہ کرنے والا ہے اور ایک ایک چیز کھول کے بیان کر دے گا جو بھی کسی نے کی. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس دن کی رسوائی سے بچائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.